بشیرہ، میں ایک طویل مدت اور لمبے عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اب زاویہ کا رنگ کچھ مختلف ہے اور اس کی حیت پہلے کے مقابلے میں تبدیلی آئی ہے۔ اس طویل مدت اور اس قدر لمبی مدت کی غیر حاضری کی وجہ کیا ہے؟ اس کا میں ہی سراسر ذمہ دار ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے۔ مجھے خیال آیا اور ایک مقام پر میں نے سوچا کہ شاید میں زاویہ کے پروگرام سے بہتر طور پہ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کسی ایسے مقام پر پہنچ کے آپ کی دستگیری کروں جہاں مجھے پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن یہ خیال باطل اور یہ میرے نزدیک درست رستہ نہیں تھا۔ اس کا احساس مجھے بہت دیر میں ہوا کہ جو شخص جس کام کے لیے پیدا ہوتا ہے بس وہی کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ میں آئندہ کے پروگراموں میں شاید اس بات کا ذکر کروں کہ میں آپ کے بغیر اور آپ کی میت کے بغیر اور کس طرح سے دور ہوتا ہوں تو معدوم ہو جاتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ان کے پاس ایک جیبی گھڑی تھی۔ اس اعلیٰ درجے کی گھڑی کے ساتھ وہ ایک سنہری زنجیر باندھا کرتے تھے، اور اس گھڑی کے زور پر اس کی وجہ سے سارے اسکول کا کام چلتا تھا۔ اسی گھڑی کے حوالے سے ارد گرد کے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے۔ خدا جانے کیا ہوا کہ ہر روز گھنٹہ گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے ہیڈ ماسٹر زنجیر کھینچ کر اپنی گھڑی کا وقت فیصل آباد کے گھنٹہ گھر سے ملاتے تھے اور ان دونوں میں مطابقت پیدا کرتے۔ پھر ایک روز یہ ہوا کہ گھڑی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی گھنٹہ گھر کے مقام پہ پہنچوں اور لوگوں کی خدمت کروں، ان کو بتاؤں، ان کے لیے وہی کچھ اور اتنی ہی خوبیاں لا کے ان کی جھولی میں ڈالوں جو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ان کو دیتا ہے۔ اب سنیں کہ اگر سنتے ہیں کسی طلسمی یا روحانی زور سے وہ گھڑی ان کی جیب سے اچھلی، گھنٹہ گھر کے ماتھے پر جا کے چپک گئی۔ اب جو ہی وہ اس مقام پر پہنچی وہ اپنی ہستی بالکل کھو بیٹھی، معدوم ہو گئی، اور وہ لوگوں کو وقت بتا کر جو پہلے خدمت کرتی تھی اس سے دور نکل گئی۔ وہ بھلی اتنی اونچائی پہ پہنچی لیکن اسے اتنی اونچائی پر پہنچنا نہیں تھا۔ اسی انداز میں میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی ہوا۔ میں سمجھا کہ آپ کی میں ایک اور طریقے سے خدمت کروں، ایک بلند یا رفت جگہ پر پہنچ کر خدمت کر پاؤں گا، پر وہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں لوٹ کر پھر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہمارے درمیان کوئی فرق یا جدائی رہی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو فراموش کرتے چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک روز میں بابا جی کے ڈیرے پہ گیا تو میں اس بات پہ شرمندہ تھا کہ میں بڑی دیر کے بعد بابا جی کو مل رہا ہوں۔ تقریباً 6 مہینے میں ان سے نہیں مل سکا۔ میرا کام کچھ ایسی نوعیت کا تھا کہ مجھے ملک میں ٹھہرنا ہی نصیب نہ ہوا۔ کچھ ایران، کبھی ترکی، کچھ کام الگ الگ طرح کے ہوا کرتے تھے۔ وہ RCD کا زمانہ تھا۔ تو جب میں بابا جان کے پاس گیا اور بشرط اس کے کہ میں معذرت کا جملہ بولتا، انہوں نے خود سے کہنا شروع کیا، یہیں رہتے ہو، ہمارے درمیان رہتے ہو، ہم سے ملتے جلتے رہتے ہو، باوصف اس لیے کہ تم یہاں نہیں آئے، لیکن نہ ہم نے تمہیں فراموش کیا، نہ ہم تمہاری یاد بھولے اور عاجز آئے۔ میں اپنی جگہ شرمندہ کھڑا ششدر تھا۔ کہنے لگے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے، زندگی کے مراحل طے کرتے ہوئے، سڑکوں پہ چلتے، محفل، مشاعرے یا گانے سنتے ہوئے، کبھی بھی اپنے دل سے اپنے گردوں اور جگر کی کارکردگی سے آپ واقف تو نہیں ہوتے، لیکن وہ موجود ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کی فراموشی میں زندہ ہیں اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ مت سمجھا کیجیے کہ کسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور رہے یا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بہرحال ایک عجیب سی بات ہے جس کا بظاہر تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذہن میں میرا یہ بات آئی کہ میری ایک نواسی ہے، اس کا کوئی بیٹا 2.5 سال کا ہوگا۔ میں اس سے ملنے ساہیوال گیا، میری نواسی کا بچہ باہر کوٹھی کے لان میں کھیل رہا تھا۔ مجھے تو علم نہیں کہ وہ باہر کھیل رہا ہے۔ میں اپنی نواسی سے باتیں کرتا رہا کہ اچانک دروازہ کھلا، وہ بچہ مٹی میں لتھڑے ہوئے ہاتھوں، پیروں، کیچڑ اور اس کے منہ پہ خراب منہ، بہتی ناک لگی ہوئی، وہ اندر آیا اور اس نے دونوں بازو محبت سے اٹھا کر کہا، امی مجھے ایک جھپی ڈال دیں۔ پہلی والی جھپی ختم ہو گئی۔ میری نواسی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، باوصف کہ وہ بچہ باہر کھیلتا رہا ہوگا، اس کے اندر وہ گرماہٹ اور حجت جو ایک جھپی نے عطا کی تھی وہ ختم ہوئی ہوگی۔ اس نے محسوس کیا ہو کہ مجھے اپنی بیٹری کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے، تو جھٹ سے اندر آیا، ماں کے گلے لگ گیا۔ میرے اور آپ کے درمیان میں بھی بیٹری اپنا کام کرتی ہے، گنا مجھے اس کا احساس رہتا ہے، شاید آپ کو اس قدر شدت سے رہا ہو، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چلتے رہے۔ زندگی کے یہ معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت دیر، جیسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بشرطے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور اس پروگرام کی نوعیت ویسی ہی رہے گی جیسے پہلے پروگراموں میں رہی تھی، جن میں آپ کی شمولیت میرے لیے فخر کا باعث تھی۔ آپ نے مجھے بڑی محبت عطا کی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں سے رکھیے گا، بوصف کی چیزیں ایسی نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ موجود ہوتی ہیں۔ فرانس کا ایک بہت بڑا رائٹر جسے میں دل و جان سے پسند کرتا ہوں، وہ تقریباً 30-35 برس تک وہ فرانس سے غیر حاضر رہا، اور ایک طویل غیر حاضری کے بعد جب وہ اپنے ملک آیا، سیدھا اپنے محبوب گاؤں پہنچا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔
رائٹر کفسو کہتا ہے کہ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس پہ ایک عجیب طرح کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ جو سب چیزیں یاد آنے لگیں جو اس نے بچپن میں یہاں دیکھی تھی، لیکن ان کا نقشہ اس قدر واضح نہیں تھا جتنا اس وقت واضح تھا جب وہ چیزیں میرے قریب سے گزرتی تھی یا میرے پاس تھی. کفسو کہتا ہے کہ ایک عجیب واقعہ اسے یاد آیا کہ ایک ندی کی چھوٹی سی پلی پہ جب وہ گزرتا تھا تو اس کے داہنے ہاتھ پتھروں کی ایک دیوار تھی جس پر غیر ارادی طور پر میں انگلیاں اور ہاتھ لگاتا چلتا تھا. وہ 8-10 فٹ لمبی دیوار میرے ہاتھوں کے لمس اور اس کے لمس کو میں محسوس کرتا تھا. کہنے لگا میرا جی چاہا میں اس پلی پہ پھر سے گزروں، اپنے بچپن کی یاد کو ویسے تازہ کروں، لیکن میں نے جب دیوار پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس لمس کو محسوس نہ کیا وہ جو پتھر کی دیوار مجھے بچپن میں دیتی تھی. میں اس دیوار پہ ہاتھ پھیرتا پورے کا پورا رستہ عبور کر گیا، لیکن وہ محبت اور چاہت جو پتھر کی دیوار میرے اندر زندہ جسم کے درمیان تھی وہ میسر نہیں آ سکی. میں پلٹا لوٹ کے پھر اسی طرح گزرا. پھر میں اتنا جھکا جتنا میرا زمانے میں قد تھا. پھر میں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور میں اس قد کے ساتھ جب جتنا 6-7ویں میں پڑھتا ہوں گا، جب میں نے ویسے چلنا شروع کیا تو میرے ہاتھ نے محسوس کیا اور میرے ہاتھ نے میرے روح اور جسم کو سگنل دیا جو آج تک میں اپنی تحویل میں کسی چیز کو نہیں لا سکا. اس لمس کو مجھے اپنی روح پہ طاری کرتے ہوئے ایسا لگا جیسے میری ماں صحن خانے میں کھڑی مجھے پکار رہی ہو. اس کے ہاتھ میں وہ کوکیز ہوں وہ جو اسکول سے واپسی پہ مجھے دیتی تھی. وہ ہاتھ کے لمس کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے ماں کے بدن سے اور اس کے جسم سے لہسن اور پیاز کی خوشبو آتی تھی. ساتھ میری بہن کھڑی اور مجھے بہن کے سارے وجود کی خوشبو آنے لگی وہ جو بچپن میں محسوس کرتا تھا. میرے دیوار کے لمس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا سارا بچپن یاد آ گیا. سارا منظر میری آنکھ میں فلم کی طرح چلنے لگا اور میں لوٹ کر اس زمانے میں چلا گیا جب میں چھوٹا تھا. اور اس دیوار کے لمس کی یاد کے سہارے اور امیجینیشن کے زور پر سارے کے سارا سین میرے وجود پر حقیقت کی طرح طاری ہو گیا اور میں وہاں سے گزر گیا. فرانسیسی رائٹر کی باتوں پر مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ درگاہوں پہ آتے ہیں اور اپنے بزرگ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر چوکھٹوں پہ ہاتھ ملتے ہیں، قبر کے تابوت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو سنگ مرمر کا چوکھٹا ہوتا ہے اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ وہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں جان کفسو کی بات پڑھنے کے بعد میں کچھ سمجھنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ انہیں ہاتھ لگانے سے یا کھڑکی کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھنے سے کچھ اپناپن محسوس ہوتا ہو، کوئی روحانی رابطہ، کچھ روحانی نسبت ان کے ساتھ قائم ہو جاتی ہو. میرا خیال ہے انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شاید یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دقیانوس ہیں، پرانی وضع کے لوگ ہیں. چھو لینے دیجیے ان کو، کر لینے دیجیے ان کو. ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہاتھ لگانے یا چھونے میں انہیں کچھ محسوس ہوتا ہو. جس طرح میری نوازی کے بیٹے نے کہا، ایک جپھی ڈالے کیونکہ میری پچھلی جپھی ختم ہو گئی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ان یادوں کو یاد کرتے ہیں اور نیہا خانوں کے ساتھ کچھ گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ گزر چکی ہوتی ہیں. تو بلکہ جسم کے ساتھ ان کا زیادہ رشتہ گہرا اور تعلق ہوتا ہے وہ لمس کے ساتھ، ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ اور انگلیوں کے نشانوں کے ساتھ آپ کے وجود پہ وارد ہوتا ہے. میں اس لمبی بات کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ ملیں، نظر آئیں یا نہ آئیں، میں آپ کے شہر سے گزروں یا شہر کے اوپر سے گزروں، وہ ساری باتیں، وہ یادیں جو میرے اور آپ کے درمیان تھیں یا نہیں تھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زاویے کی نسبت سے وابستہ تھے، وہ یادیں لوٹ لوٹ کر ذہن میں آتی رہیں اور میں آپ سے ملتا رہا جس طرح سے آپ اس پروگرام کے لیے مجھ سے ملتے رہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر یا معاونی طور پر. اسی طرح میں آپ کے ساتھ وابستہ رہا. ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹا اور میں اب لوٹ کر پھر آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. میرے ماسٹر اللہ داد کے بشیرے کی طرح میں بھی شاید آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر رہوں گا. ہمارے ماسٹر اللہ داد تھے، وہ پڑھاتے تو فیروز پور میں تھے لیکن قصور کے رہنے والے تھے. وہ پڑھانے کے بعد ہر روز گاڑی پکڑ کے شام کو گھر چلے جاتے. ان کا ایک بڑا لاڈلا بیٹا تھا اور بشیر اس کا نام تھا. مجھے درمیان میں ایک اور بات یاد ہو گئی، اگر آپ کبھی قصور گئے ہوں اور آپ کا وہاں جانے کا ارادہ ہو، میں نے یہ بات محسوس کی اور آپ بھی جان کر حیران ہوں گے، قصور میں ہر تیسرے بچے کا نام بشیر ہوتا ہے. اگر آپ رستہ بھول جائیں یا کچھ پوچھنا چاہیں تو قصور کے کسی بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگائیں بشیرے، تو کہیں 3-4 آدمی مڑ کے ضرور دیکھیں گے. آپ ان سے رابطہ قائم کر کے اپنا مسئلہ ان سے پیش کر سکتے ہیں. تو ہمارے ماسٹر صاحب اپنی بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے. بڑا غصے والا لڑکا تھا، اب ظاہر ہے لاڈلا تھا، معمولی سی بات پہ ناراض ہو جاتا تھا اور گھر والوں سے وقتی طور پہ قطع تعلق کر لیتا تھا. ماسٹر صاحب بڑا خیال رکھتے تھے. ایک روز وہ ایسا ناراض ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا اور ملا ہی نہیں. ماسٹر صاحب کئی ماہ اس کو تلاش کرتے رہے. وہ ٹیچر آدمی تھے. استادوں کا سوچنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے پرانی وجہ سے خوش خط اشتہار لکھا، بابا بھلے شاہ کے مزار کے باہر گیٹ پہ چپسا کر دیا، جس پر مارکر سے لکھا تھا کہ پیارے بیٹے بشیر واپس آ جاؤ، تمہاری جدائی میں یہ وقت آسانی اور سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتا. وہ اشتہار چپسا کر کے ماسٹر صاحب گھر آ گئے. اگلے دن ماسٹر صاحب اس خیال کے پیش نظر کہ جہاں میں نے اشتہار لگایا ہے
وہاں میرا بیٹا ضرور آتا ہوگا۔ درگاہ گئے، جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ وہاں 7 بشیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اپنا بشیر وہاں نہیں تھا۔ تو ماسٹر صاحب پریشانی کے عالم میں اور اس خیال میں کہ شاید ان کا بشیر بھی وہاں آ جائے، بار بار وہاں چکر لگاتے تھے۔ ماسٹر صاحب ہم نے ایک دن لڈو بانٹے، پتہ چلا ان کا بشیرہ واپس آ گیا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا بشیرہ واپس آ گیا ہے، آپ کبھی ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر، خوشی کی ترنگ میں آپ کو نہیں جائے گا۔ میرا اور آپ کا بڑا گہرا، بڑا پرانا، بڑی محبتوں کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ آسانی کے ساتھ توڑا نہیں جا سکتا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اپنی کوتاہی اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان ایک وسیع خلیج بن کر چند دن حائل رہی۔ آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بشیرے کو اس بات کی وجہ سے معاف کر دیں گے اور آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔